خواتین حضرات، ہیزرڈز آف لو کے حوالے سے جو محبت کے مسائل اور دقتیں اس عظیم جذبے کے جس وقت یہ بیماری کی طرف چل پڑے تو اس میں کیا کیا قباحتیں، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا دقتیں اس عظیم جذبے سے پیدا ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ سے عرض کروں گا اسپیسیفکلی بیماریوں کا جن کی بنیاد محبت ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ بنیاد ہے محبت، کہ جس سے زیادہ پاکیزہ، جس سے زیادہ حسین، جس سے زیادہ آسودہ کر دینے والی کیفیت ہو نہیں سکتی، وہ بیماری کیسے بن گئی۔ اور اب میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے ایسی بیماریوں کا جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز اور دنیا میں جو نوسولوجیکل کیٹیگریز بناتے ہیں بیماریوں کی، اس کے اندر یہ بیماریاں درج ہیں، اسی طریقے سے جس طرح سے میں آپ کے اوپر واضح کرنے کی کوشش کروں گا اس ویڈیو میں۔ محبت کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ کسی ایک شخص سے جو اس سے درجے میں، سوشل لیول پر، سوشل لیڈر میں، دنیاوی اعتبار سے بہت بلند مقام پر ہوتا ہے، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ ایک بلیف بن جاتا ہے اس کا۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ بہت سال پہلے میں جب لاہور میں کام کر رہا تھا تو رینجرز نے بارڈر پر ایک صاحب کو گرفتار کیا جو بہت بری حالت میں تھے، اور وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہندوستان جانے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان سے۔ اس زمانے میں تاریں واریں نہیں لگی ہوئی تھی، بہرحال انہوں نے اس کو اپریہینڈ کیا، اور پھر اس کی جب حرکات و سکنات دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہی بہتر ہے کہ اس کو سائیکائٹسٹ کو دکھایا جائے۔ تو وہ میرے پاس لے کر آگے، تو میں نے ان سے پوچھا حضور آپ کدھر جا رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس زمانے کا ذکر ہے، یہ نام لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت اپنے زمانے کی حسین ترین ایکٹریس ہوتی تھیں، آج کل بھی ہیں، ایشوریا رائے، تو ان سے ملنے جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ٹیلر ماسٹر ہوں۔ اب میں زیادہ تفصیل میں ان کے نہیں جا سکتا، صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ میرے مریض کا درجہ بھی رکھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس وقت حیات ہیں، تو میں اس سے زیادہ تفصیل آپ کی ذاتی تفصیل آپ کو نہیں بیان کر سکتا۔ تو میں نے کہا تو یہ مطلب کیسے، کیا انہوں نے آپ کو کس طرح بلایا؟ تو انہوں نے پھر چند گانوں کا مجھ سے ذکر کیا، جس میں ایک گانے میں شاید میں نے سن تو نہیں رکھا، دیکھا بھی نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ ایشوریا جو کہہ رہی تھیں کہ آ جا آ جا، تو وہ جو گانا تھا انہوں نے صرف میرے لیے گایا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ اب تو انہوں نے اسکرین پر آ کے ساری دنیا کے سامنے کہہ دیا ہے مجھے کہ تم آ جاؤ۔ تو پھر میں چل پڑا، تو کوئی ویزا وغیرہ تو میرے پاس تھا نہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں اس طریقے سے چلے جاتے ہیں، پرلی بار جائیں گے اور کسی طریقے سے بمبئی پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ ملنے کے لیے۔ اب اس پرٹیکولر تھاٹ کے علاوہ کہ ایشوریا رائے ان کی محبت میں اس درجہ گرفتار ہیں کہ مختلف فلموں میں آ کر وہ ڈائلاگز کے ذریعے اور گانوں کے ذریعے ان کو پیغام پہنچاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی اور نفسیاتی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ ایک نسبتاً کامیاب زندگی گزار رہے تھے ایز اے ٹیلر، اور وہ بالکل اپنی روٹین کی زندگی میں تھے۔ صرف ایک ان کے ذہن میں یہ ایک کیفیت تھی کہ ایشوریا رائے ان سے شدید محبت میں گرفتار ہیں، اور وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے انہیں جانا ہی ہے ہر صورت میں وہاں۔ تو خیر ہم نے ان کا کچھ عرصے علاج تو کیا، پھر میں نے ان سے پوچھا ایک دن کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ذرا جلدی کریں، جو بھی آپ نے علاج کرنا ہے میرا، کیونکہ لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا کس چیز میں لیٹ ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے بمبئی پہنچنا ہے، تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ اس طرح سے پہنچنے کا تو شاید طریقہ مختلف، تو اب میں ذرا پراپر طریقے سے ویزا لینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ابھی جو تازہ فلم ان کی آ گئی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچے میرے پاس۔ تو خیر یہاں تک تو آپ دیکھ لیں کہ میری کتنی کامیابی رہی ہوگی ان کے علاج میں۔ بہرحال تو یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے، اس کا نام ہے ایروٹومینیا، اس کا ایک فرینچ نیم بھی ہے ڈی کلیرمبول سنڈروم، جس میں انسان اس بیماری کی وجہ سے یہ ایک واحد ڈیلیوژن یا ایک انشیکیبل بلیف انسان کا
फॉल्स ऑब्वियसली होता है कि जिसकी कोई सेंस या तुक नहीं बनती कि कहाँ ये शख्स और कहाँ वो दूसरा शख्स। तो ये किसी एक्ट्रेस के लिए हो सकता है, किसी बड़े सियासतदान के लिए हो सकता है, किसी बड़ी पर्सनैलिटी के लिए हो सकता है, किसी बड़ी शख्सियत के लिए हो सकता है, और तसव्वुर ये होता है कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। आपने सुना होगा 1980 का वाक़या है या उसके इर्द गिर्द भी, कि एक साहब अमेरिका में उन्होंने रोनाल्ड रेगन के ऊपर गोलियां चलाई थी इस वजह से क्योंकि वो बताना चाह रहे थे, जूडी फॉस्टर जो अमेरिका की एक बहुत ज़बरदस्त खातून जिनकी एक फ़िल्म उन्होंने देख रखी थी टैक्सी ड्राइवर, तो उसमें वो उनके इश्क में गिरफ़्तार हो गए थे और फिर उन्होंने ये तय किया कि प्रोमिनेंस हासिल करने के लिए, ख़बरों में आने के लिए, कि जब मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू कर तो मैं फिर बताऊँगा जूडी फॉस्टर को कि मैं उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हूँ। तो वो उन्होंने वो इतना बड़ा काम कर डाला था। मेरा ख़्याल है शायद जॉर्ज हैंकले नाम था, मुझे प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैं गलत नाम उनका ले रहा हूँ। तो बहरहाल ये मैंने आपको चंद एग्ज़ाम्पल्स दिए, इसके अलावा बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में रहे जहाँ लोगों को ये ख्याल पैदा हुआ कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस या बहुत बड़ा एक्टर या बहुत बड़ा कोई रॉक स्टार उनसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि वो उनसे आन मिले, और इसलिए ये लोग अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देते हैं इस डिल्यूजन का अगर इलाज ना किया जाए। और ये क्यों हुआ? मारे मोहब्बत की, और यहाँ मारे से मुराद मरना है। ये शख्स लड़ने मरने के लिए तैयार होता है उस शख्स की मोहब्बत में जिसको हम एरोटोमेनिया कहते हैं, कि वो शख्स एक मैनिक कैफियत में, एक डिल्यूजन में गिरफ़्तार हो जाता है। तो ये बीमारी अपने इसी तरीके से कुछ लोग ऑब्सेस हो जाते हैं मोहब्बत से। किसी एक शख्स को वो उसकी मोहब्बत में इस दर्जा ऑब्सेस हो जाते हैं कि उनको कुछ और ना सुझाई देता है ना दिखाई देता है। उनकी ज़िंदगी मुसलसल एक ऑब्सेशन बनकर रह जाती है उस मोहब्बत के इर्द गिर्द जो किसी एक शख्स के लिए उनके अंदर मौजूद होती है। और वो जो ऑब्सेशन है, वो उसकी जो पैथोलॉजी है, अगर मैं आपसे बयान करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। और वो ये है कि वो उस शख्स को एक शख्स नहीं समझते बल्कि एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। वो ऑब्जेक्ट या उनका ज़ाती पोजेशन जिसको हक़ हासिल नहीं है किसी और को कि वो उसके पास हो, यानी वो उसे अपनी जायदाद समझते हैं, अपनी मलकियत समझते हैं। इसलिए उसकी हिफाजत करना और उसके बारे में मुसलसल उसका ख़्याल अपने जहन में रखना, ये उनकी मजबूरी होती है। वो उसको नज़र से दूर नहीं होने देना चाहते। ये कैफियत उनकी अपनी बीवी के लिए भी हो सकती है, अपनी किसी औलाद के लिए भी हो सकती है, किसी मोहल्लेदार के लिए भी हो सकती है, किसी टीचर के लिए हो सकती है स्कूल में। यानी वही अब यहाँ पर फ़र्क क्या है इस ऑब्सेशन में और एरोटोमेनिया में, कि वहाँ वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता था, यहाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ इस दर्जा कि वो मेरे अलावा किसी और का हो नहीं सकता। और ये शख्स भी इस ऑब्सेशन में उसको हर वक्त, मिसाल के तौर पर एक शख्स को अपनी बीवी से इस दर्जा मोहब्बत हो जाती है कि वो उसके बारे में, अपनी बीवी के बारे में ऑब्सेस करने लगता है, और फिर उसको हर वक्त ये फ़िक्र लगा रहता है कि जब मैं दफ़्तर में हूँ तो वो क्या कर रही है। और यहाँ बाज़-औक़ात उसके अंदर ये ख़्याल पैदा होना शुरू हो जाता है कि कहीं उसने कोई नाजायज़ ताल्लुकात तो नहीं कायम कर रखे, और इस मफरूज़े की वजह से वो जगह जगह कैमरे लगाता रहता है अपने घर के इर्द गिर्द, घर में आकर कपड़ों को सूंघता रहता है कि यहाँ से कोई होके तो नहीं गया, कोई खुशबू तो नहीं किसी की बसी हुई इस घर के अंदर। मुख्तलिफ़ लोगों को हायर करता है कि मेरे घर के ऊपर नज़र रखो। किस लिए? क्योंकि मेरी प्यारी अज़ीज़ तरीन हस्ती दुनिया की इस घर में रहती है और उस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। और फिर उससे आके सवाल जवाब करना, इस शख्स को अजियत दे दे कर पूछना कि तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, तुमने कोई ख़यानत तो नहीं की मेरी मोहब्बत। अब देखिए कि यहाँ एक शख्स को ऑब्जेक्ट बना लिया गया है, एक पोजेशन बना लिया गया है। नाम क्या है? मोहब्बत। देखा आपने बीमारियाँ कैसी कैसी हैं। कैसे होता है ये सब, क्यों होता है? कई वजूहात हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। सबसे पहला ये कि ये एक आम जज्बे से निकल कर मोहब्बत एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन की
کیفیت اختیار کر لیتی ہے، اور وہ جو کمپلیکس ایموشن ہے اس میں پھر بہت سارے اور جراثیم داخل ہو جاتے ہیں. اس میں جیلسی کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر لسٹ کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر گریڈ کے جراثیم بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر اتنے کمپلیکس اور جراثیم شامل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ محبت نہیں رہتی، بلکہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ کینسر اس شخص کو بھی کھانا شروع کر دیتا ہے جس کو یہ کینسر محبت کا لگ گیا. لیکن مشکل اس کینسر کی یہ ہے کہ اس شخص کو بھی کھا جاتا ہے جس سے محبت کی جا رہی ہے. کیسا کینسر ہے یہ، عجیب و غریب. بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں لوگوں نے کسی کو مرڈر کر دیا ہمارے محبت کے. اب کچھ ایسے کیسز ہیں اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں جن کا میں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سب جوڈس ہیں، جہاں ایک شخص نے محبت میں اپنے محبوب کو قتل کر دیا. میں اس کی تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا، آپ سب جان گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ لوگ ایکچولی ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں، ان کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہوتا. جذبات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ان کے دوسروں کے لیے. اصل میں کوئی ان کی عزت نفس کا شدید مسئلہ لاحق ہوتا ہے انہیں، ساتھ ساتھ وہ اوور ویلمنگلی کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی اٹریکشن محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کو پوزیس کر لیں، اور پھر اس کو پوزیس کر کے اپنے پاس ایسے رکھ لیں جیسے اور کچھ نہیں. بہت پرانی ایک فلم ہے 1960s کی، سائیکو. آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ دیکھیے گا. اس میں اس obsessive لو کے کانسیکوینسز آپ کو نظر آئیں گے. مجھے امید ہے کہ ان بیماریوں کی روشنی میں آپ محبت کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ یہ جان لیں گے کہ اگر وہ سائنز جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وہ سائنز آپ کو نظر آئیں، تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ یہ بڑھ کر ایک بیماری کی کیفیت اختیار کر جائے، تو ہمیں اس کی روک تھام کر لینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت کے اس انستھیزیا میں آپ بھول جائیں کہ محبت ایک بیماری بھی بن سکتی ہے.